السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹار اسپیک ٹو مین کا پارٹ 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اس کی سمری پڑھیں گے، کیونکہ اس کے جو پوئم ہیں وہ ہم نے 3 ویڈیوز میں اس کے 3 اسٹینزاز کو ایکسپلین کیا۔ اب ہم اس کی سمری پڑھیں گے۔ The poem is addressed to man. The poet tells man that he was the light of reason, but he put humanity to disgrace. He was made to share only love and affection, but instead he made religion and faith business. Nature has provided him with the wealth in abundance to share them equitably, but he sat serpent on them. The poet says that all men are alike and are living in one world. They are like flesh and nail, that they are interrelated with one another. تو کہتا ہے کہ جو پوائٹ ہے وہ ایڈریس کرتا ہے ایک انسان سے اور کہتا ہے کہ جو تمہیں بنایا گیا تھا، اللہ نے تمہیں ایک چراغ کی طرح روشن رکھا تھا تاکہ تم انسانیت جو ہے اس کو ڈسگریس نہ کرو، لیکن تم ایک اچھے انسان کی طرح ایک دنیا میں جو بھی پلانٹس، اینیملز، باقی ہیومنز ہے، تم ان کے ساتھ ٹھیک سے رہو، اور لیکن تم نے اس انسانیت کو شرمسار کیا۔ تمہیں بنایا گیا تھا تاکہ تم پیار اور محبت سے رہو، اور لیکن تم نے اپنے جو مذہب ہے اور جو تمہارا یقین ہے، تم نے اس کو ایک بزنس بنایا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اور تمہیں اللہ نے بہت ساری نعمت سے نوازا تھا، تمہیں بہت ساری باؤنڈریز اللہ نے پرووائڈ کی تھی، جس میں ماؤنٹینز، ریورس، لیکس، اسٹریمز، فروٹس، ویجیٹیبلس، ایئر، مطلب جو یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، بچے کی نعمت دی ہے، تو تمہیں بہت زیادہ دیا گیا تھا، لیکن تم نے اس پہ قبضہ ہی جما لیا اس صفولے کی طرح، اور تم جو ہو، تم مطلب اس جو یہ ہے، تم ہر کوئی اچھی چیز اپنے لیے چاہتے ہو، تم ہر ایک چیز پہ آگے رہنا چاہتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب پیدا کیا گیا تھا، ہر ایک انسان کو ایک جیسا لائق بنایا گیا تھا، اور اس کو ایک دنیا میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ اسی طرح تھا جس طرح ہمارے جو ناخن اور ہمارا جو فلیش ہے وہ ایک جیسے ہے، دے آر لائک فلیش اینڈ نیل، یعنی کہ جیسے ہمارا میٹ اور ہمارے نیلز ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، اسی طرح ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ جیسے اگر ہم ناخن کو کھینچیں گے تو ہمیں ہمارا جو مسل ہے ہاتھ کا، یعنی یہ جو فلیش ہے اس کو لگے گی، اگر ہم فلیش کو کھینچیں گے تو نیل کو لگ سکتی ہے، یعنی کہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ہر کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ تھا۔ Poet asks to man that who sow the seeds of duality and division in their minds. The poet says that man was the pillar of religion and dharma, but his shameful deeds have fallen humanity. The poet asks again to man, should mankind profess such a religion and faith which distorts the humanity and unity, which supports duality and division? The poet says، اب کہتا ہے کہ جو پوائٹ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کس نے یہ دو راہیں، دو منہ والے، ڈویلٹی والی سیڈس کو سو کیا، اور تمہارے دماغ کو کس نے ڈیوائڈ کیا؟ اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ایک ایسے انسان تھے، ایسے آدمی تھے، تم ایک پلر تھے ریلیجن اور دھرما کے، بٹ تم نے اس کو شیم فل ڈیڈس سے تم نے انسانیت کو شرمسار کیا۔ The poet asks again to man, should mankind profess such a religion and faith which distorts the humanity and unity؟ کہ تمہیں انسان کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ویسے ریلیجن اور ویسے فیتھ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہیومینٹی جو ہے پوری طرح سے ڈسٹارٹ ہو چکی ہے، اور تم نے اس ریلیجن اور اس فیتھ کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اور تم نے اس کو ڈویلٹی اور ڈیوژن کے بیسس پہ استعمال کیا۔ The poet says that man is giving the name of religion and patriotism to mischief and disruption. The man is calling his unpleasant and dull life an awakening. Man's bad deeds have ruined him and he is responsible for himself for this. اب کہتا ہے جو انسان ہے اس نے اس ریلیجن، اس وطن کی محبت، پیٹریوٹزم، اس کا غلط استعمال کیا، اور اس نے کیا کیا، اس کو لگتا ہے کہ میری جو ہے میں ایک اویکننگ ہے میری، لیکن اس نے اس کی جو ہے لائف جو ہے وہ بہت ڈل ہے، اور
اس کو لگتا ہے جو یہ ان پلیزنٹ اینڈ ڈل لائف میری ہے، شاید اسی کی وجہ سے میں مطلب یہ شاید میں اسی کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کے جو بیڈ ڈیڈس ہے اس نے اس کی پوری لائف کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے لیے بھی پھر یہ دوسروں کو ریسپانسبل سمجھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت گریڈی بن چکا ہے، اور اس کی جو گریڈ ہے اس کی اب کوئی لمٹس بھی نہیں رہی ہے، اور یہ کہتا ہے انسان سے کہ نہیں اب تم جاگ جاؤ، اب انڈرسٹینڈ، اب سمجھو کہ تمہارے جو فرینڈس ہے جن کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس ڈویلٹی اور ڈویژن کو چھوڑ دو، اور اپنی اس جو تمہیں ورلڈ ہے اس کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ تو ہم نے یہاں پہ سمجھا کہ جو انسان ہے اس کو جو ہے اپنی ڈیڈس پہ، اپنے انٹینشنس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیومن سروسز کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی پرائم ریسپانسبلٹیز اور پرائم کام وہی ہونے چاہیے، نہ کہ وہ دوسروں کو ہرٹ کرے، نہ کہ وہ دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ جمائے، دوسروں کی جو یہ ہوتی ہے، دوسروں کی جو زمین ہوتی ہے، دوسروں کی کا جو حصہ ہوتا ہے، اس جو اللہ نے دنیا میں ان کو دیا ہے کھانے پینے کا یا کچھ اور، ہمیں اس پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سب کچھ اپنے پاس ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمیں کوئی غریب ہوگا ہمارے نیبرس میں، ہمارے آس پاس، تو ہمیں اس کو چیریٹی دینی چاہیے، کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہوگا ہمیں اس کو ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ تو جو ہمارے کوئی بزرگ لوگ ہوں گے ان کو ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ پالیتھینس ہوتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ میں کچھ باریک سی چیز ہوتی ہے، اگر ہم ہیومینٹی کی بات کریں تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو جیسے ہم سمپل سے گاڑی میں سیٹ چھوڑنی چاہیے بزرگ آدمیوں عورتوں کو، اسی طرح اگر ان کو آپ کو لگے کبھی کسی کے بزرگ کے ہاتھ میں زیادہ بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں اگر لگے کسی کو کچھ نقصان پہنچا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا راستے میں، ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو ورلڈ ہے یہ ایک ہے، ہم ایک ہے سب، ہمیں جو کاسٹ، کریڈ، کلر، جینڈر کے بیسس پہ جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے ایک دوسرے کو، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہے، دوسرا انفیریئر ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی بھیک بھی مانگ رہا ہوگا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھا پیش آنا چاہیے۔ تو ہوپ آپ کو اس پوئم کا جو مدعا و مقصد ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔